لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الوهاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون وما لكم لا تناصرون. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان قوم ملت، علماء کرام، صاحبان علم و فہم، پروردگار عالم اپنے اس کلام بلاغت میں کہ جو اللہ کا نورانی کلام ہے، وہ کلام پروردگار کہ جس کی تلاوت کرنے سے انسان کی آنکھیں نورانی ہوتی ہیں، اس کلام کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن فإن قراءتہ کفارۃ للذنوب وسترۃ من النار وامان من العذاب. نبی نے جناب سلمان فارسی سے فرمایا: سلمان، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم قرآن پڑھو، اس لیے کہ قرآن کا پڑھنا کفارۃ للذنوب، انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنا وسترۃ من النار، دوزخ کی آگ کے مقابلے میں سپر بن جاتا ہے. وَأَمَانٌ مِّنَ الْعَذَابِ، اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ عذاب الہی سے مأمون رکھتا ہے، یہ عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے. عزیزان گرامی، حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر انسان اس قرآن صامت سے لو لگائے کہ جس قرآن صامت کا دعویٰ ہے کہ اگر تمہیں اولاد کی ضرورت ہے تو میں دوں گا، تمہیں مال کی ضرورت ہے تو میں عطا کروں گا، تمہیں عمر کی زیادتی کی ضرورت ہے تو میں عطا کروں گا، تمہیں رزق کی زیادتی کی ضرورت ہے تو میں عطا کروں گا،
تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن صامت کے جو بول نہیں سکتا، گفتگو نہیں کر سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، مگر اس کا دعویٰ ہے کہ تمہیں اولاد چاہیے دوں گا، مال چاہیے میں دوں گا، تمہیں رزق کی زیادتی چاہیے میں عطا کروں گا، تمہیں عمر کی زیادتی چاہیے میں عطا کروں گا، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن صامت اتنے بڑے دعویٰ کر سکتا ہے تو پھر اگر قرآن ناطق کسی کو 7 بیٹے عطا کر دے، ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَيُكْتَبُ مَن يَقْرَأَ بِكُلِّ آیَةٍ ثواب 100 شہید۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائیں، صاحبان علم و فہم موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرے، کتنی؟ ایک آیت کی تلاوت، تو پروردگار عالم اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرنے سے اللہ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، جو افراد یہ کہتے ہیں ہمارے بعض بزرگ یا بعض جوان کہ ہم تو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، قرآن کی تلاوت نہیں جانتے، تو ہم کیا کریں؟ تو کائنات میں شاید کوئی مسلمان ایسا ہو کہ جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہ ہو۔ اور جو کریں تو اس کا مطلب یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی وہ آیت ہے کہ جو ہر ایک کو یاد ہے۔ نبی نے کیا فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کرو گے تو تمہیں 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر خالی انسان بسم اللہ کی تلاوت کر رہا ہے تو یہ حقیقت میں بسم اللہ کی تلاوت نہیں ہے، کیونکہ مولا کائنات نے فرمایا انا نقطۃ تحت الباء۔ نبی فرماتے ہیں کہ میں وہ نقطہ ہوں کہ جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ تو انسان خالی بسم اللہ کی تلاوت نہیں کر رہا ہے بلکہ پورے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ ایک صلوات جو ہے آہستہ سے پڑھ دیجیے آپ حضرات۔ دیکھیے ہمیشہ صلوات کو صلوات کی طرح پڑھا کیجئے۔ صلوات کا بھی ایک حق ہے، یہ نہیں کہ ہم نے جو ہے خالی ہونٹوں میں جو ہے گھما دیا اور اس کے بعد صلوات تمام ہو گئی، بلکہ اللہ نے آپ کے سینوں میں جو طاقت دی ہے یہ حق بیانی کے لیے دی ہے، اور آل محمد پہ صلوات پڑھنا سب سے بہترین حق بیانی ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَيُعْطَى مِن كُلِّ سُورَةٍ ثواب و نبی۔ نبی فرماتے ہیں کہ اگر انسان ایک سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے ایک نبی کی زندگی کا ثواب عطا کرتا ہے۔ دیکھیے قید نہیں ہے کون سے سورے کی تلاوت کرنا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ یاسین ہے، اور کوئی دوسرا سورہ ہے، سورے کی کوئی قید نہیں ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ عصر ہے جو قرآن کریم کا چھوٹا سورہ ہے۔ آپ کوئی سے بھی سورے کی تلاوت کریں تو آپ کو ایک نبی کی زندگی کا ثواب عطا کرے گا پروردگار۔ اب دیکھیے نبی میں بھی کوئی قید نہیں ہے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا فلاں نبی کی زندگی کا ثواب ملے گا۔ کسی کی 63 سال کی زندگی ہے، کسی کو 300 سال کی زندگی ہے، کسی کی 1000 سال کی زندگی ہے، کسی کی 2100 سال کی زندگی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک نبی کی زندگی کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کی عدالت ہے، وہ کس نبی کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے کہا تم اگر ایک سورے کی تلاوت کرو گے تو تمہیں نبی کی زندگی کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو جب قرآن صامت کے ایک سورے کی تلاوت کرنے سے ایک نبی کی زندگی کا ثواب ملتا ہے تو پھر قرآن ناطق کے فضائل سننے سے اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ عَلَىٰ صَاحِبِ الرَّحْمَةِ، قرآن پڑھنے والے پر اللہ اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔
صاحب قرآن پر جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اللہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. وَتَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ. اس کے بعد نبی فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے اللہ کے ملائکہ استغفار کرتے ہیں. کون کرتا ہے؟ اللہ کے ملائکہ. انسان خود چاہے کتنا استغفار کرتا رہے، کتنی توبہ کرتا رہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر اللہ کے فرشتے اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں پھر تو یقینی ہے کہ توبہ قبول ہو گئی ہے. وَتَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ. اور اس کے بعد نبی فرماتے ہیں وَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ. قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے. کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے والے کے لیے جنت مشتاق رہتی ہے. اور آخری جملہ جو نبی نے فرمایا وَرِضَى الْمَوْلَى. قرآن پڑھنے والے سے اس کا مولا راضی ہو جاتا ہے، اس کا مولا راضی ہو جاتا ہے. تو جس کا مولا اس سے راضی ہو جائے، ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. ایسا نگرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، یہ قرآن کریم ہے. سورہ یاسین کے بعد والا سورہ کہ جسے سورہ صافات کہا جاتا ہے. یہ آیت مبارکہ اس سورے کی ہے جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا احشروا الذین ظلموا. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ کہے گا کہ انہیں محشور کرو، انہیں پکڑو کہ جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، انہیں گرفتار کرو، انہیں پکڑو. وَأَزْوَاجَهُمْ. خالی ظالموں کو نہ پکڑو بلکہ جو ظالم کے ظلم سے راضی ہیں انہیں بھی گرفتار کرو. توجہ کر رہے ہیں؟ جو ظالم کے ظلم سے راضی ہیں انہیں بھی گرفتار کرو، جو ظالم کے مشابہ ہیں انہیں بھی پکڑو. آج جو دنیا ہم سے کہتی ہے کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، وہ بے گناہ تھا، بس عزیزان گرامی، جو بھی قیامت تک یزید کے فعل پر راضی رہے گا وہ قیامت تک یزیدی کہلایا جائے گا. ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد. تو قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کہے گا احشروا الذین ظلموا وازواجہم. انہیں پکڑو کہ جنہوں نے ظلم کیا، انہیں پکڑو کہ جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں. دیکھیں کبھی کبھی ظالم کا ساتھ دینے والے کیا ہوتے ہیں؟ ایک نے ظلم کیا، بڑی توجہ کیجئے گا، کسی نے ظلم کیا، پیچھے سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے چل آگے بڑھ، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. دیکھیں توجہ کیجئے گا، آگے بڑھ، ہم بھی تیرے ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کا ساتھ دینے والے بھی ظالم کہلائے جائیں گے. جو ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ظالم کہلائے جائیں گے. وما کانوا یعبدون من دون اللہ. اس کے بعد پروردگار کہتا ہے کہ انہیں بھی پکڑو کہ جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہیں. یہاں غیر کی عبادت سے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، آپ کسی کے سامنے رکوع میں چلے جائیں، آپ کسی کے سامنے ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ اصل مراد یہ ہے کہ انسان یہ سوچے. اور یہ جو انسان کہتا ہے اگر فلاں صاحب نہ ہوتے تو میری روزی روٹی کیسے چلتی، فلاں صاحب نہ ہوتے میرا گھر کا خرچہ کیسے چلتا، فلاں صاحب نہ ہوتے میرے بچوں کی پڑھائی کا مسئلہ کیسے حل ہوتا. ارے انسان ذرا سوچ تو صحیح، فکر تو کر کہ جو اللہ اسے دے رہا ہے تو لو لگا کے تو دیکھ تجھے بھی عطا کرتا ہے کہ نہیں. جو کر رہے ہیں بھائی، تو لو لگا کے تو دیکھ کہ وہ اللہ تجھے بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. جب فرعون نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار تو اسے دے رہا ہے کہ جو اپنے کو خدا کہلوا رہا ہے، تو اسے بھی دے رہا ہے کہ جو تیرے مقابل میں خدا بن بیٹھا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کہتا ہے کہ موسیٰ کیا میں بھی اس جیسا ہو جاؤں؟ توجہ کر رہے ہیں؟ کیا میں بھی اس جیسا ہو جاؤں؟ تو فرعون نے کیا کیا؟ دعوی خدائی کیا، اللہ کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا. مگر آپ اندازہ لگائیے، جب فرعون کے چاہنے والے اس کے لوگ آئے ہیں اس کے پاس، اور جب دریائے نیل خشک ہو گیا، آنے کے بعد کیا کہا؟ اے ہمارے خدا، دریائے نیل خشک ہو گیا ہے،
اس میں پانی جاری کر دیجئے۔ فرعون کو معلوم تھا کہ میں جھوٹا خدا ہوں، توجہ کر رہے ہیں، اسے معلوم تھا اپنی حقیقت کا، وہ جانتا تھا کہ میں ہوں کیا۔ ہم آسانی کے ساتھ آج ایک دوسرے کو مومن کہہ دیتے ہیں، بھئی آپ بڑے مومن ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن آپ انصاف سے بتائیے کیا کسی کے کہنے سے کوئی مومن بن جائے گا؟ اگر کوئی کسی کے کہنے سے مومن بن جاتا پھر کائنات میں مومن پائے جاتے منافق نہ پائے جاتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اسی لیے معصوم نے فرمایا ہے کہ دیکھو کسی کے طولانی سجدے اور رکوع کو دیکھ کے دھوکے میں مت پڑ جانا، یہ مت سوچ لینا یہ تو بڑا مومن ہے، یہ بڑا متقی ہے، اس کے ہاتھ سے تسبیح نہیں سوچتی۔ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں اگر دیکھنا چاہتے ہو اس کا رکوع صحیح ہے کہ نہیں، اس کا سجدہ صحیح ہے کہ نہیں، اسے امانت دے کے دیکھ لینا، اگر امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ اگر امانت میں خیانت نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اس کا سجدہ بھی صحیح ہے، رکوع بھی صحیح ہے، اس کا گریہ بھی صحیح ہے۔ اب جب یہ لوگ فرعون کے پاس آئے، اے ہمارے خدا دریائے نیل میں پانی جاری کر دیجئے، تو فرعون جو اپنی پوری افواج کے ساتھ جو نکلا صحرا کی طرف، تاج شاہی کے ساتھ اپنے پورے لباس کے ساتھ صحرا میں پہنچا۔ ایک منزل پہ پہنچنے کے بعد اس نے اپنی تمام افواج کو، فوج کو روک دیا کہ تم یہیں رکو۔ اب یہ فوج سے دور گیا، کہاں گیا؟ جہاں پہ لوگ اسے نہ دیکھیں کہ یہ کیا کر رہا ہے، گیا دور۔ جانے کے بعد اپنا تاج پھینکا، لباس پھینکا، اور پھینکنے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کے کہتا ہے پروردگار، اے میرے پروردگار تو ہی میرا معبود ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، میں تو تیرے مقابلے میں جھوٹا خدا بن بیٹھا ہوں، میں جانتا ہوں میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نہ میں پانی جاری کر سکتا ہوں، نہ میں کسی کو زندگی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی کو موت دے سکتا ہوں، لیکن اے اللہ میں آخرت نہیں چاہتا، میں دنیا چاہتا ہوں، میں دنیا چاہتا ہوں، تو پانی جاری کر دے، مجھے معلوم ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، نہ پانی جاری کر سکتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے کہ جو اپنے کو اللہ کے مقابلے میں خدا بنائے بیٹھا ہے کہ میں خدا ہوں؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے تو اللہ کو چاہیے تھا نا کہ اس کی دعا قبول نہ کرتا، مگر پروردگار بتانا چاہتا ہے چاہے کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اگر میری بارگاہ میں پیشانی جھکا لے تو میں اس کی دعا رد نہیں کرتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے، جب اپنے کو خدا کہلوانے والا فرعون اللہ کے مقابلے میں خدا بن بیٹھا، لیکن جب وہ پیشانی رکھ دیتا ہے تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، تو پھر جس کے دل میں آل محمد کی محبت پائی جاتی ہے، اب اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو قرآن کہتا ہے وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اللہ کہے گا ظالموں کو پکڑو، جو ظالم کا ساتھ دینے والے انہیں گرفتار کرو، جو غیر کی عبادت کرنے والے انہیں گرفتار کرو۔ یہ اللہ کرنا کیا ہے ان کا؟ ماشاءاللہ بزرگ میرے تشریف فرمائے یہاں، آپ نے دیکھا ہے پہلے وہ چھوٹی سی منی بس سی چلتی تھی میٹاڈور، کنڈکٹر کیا کرتا تھا، مثلا 20 کی جگہ ہے اس میں، مگر 50 سواری جو اس کے اندر ڈال دیتا تھا، گردن پکڑی اندر، گردن پکڑی اندر۔ یہی کیفیت جو ہے قیامت میں ہوگی۔ توجہ کر رہے ہیں؟ جب اللہ کہے گا ظالم کو گرفتار کرو، جو ظالم کا ساتھ دینے والے ہیں، جو غیر کی عبادت کرنے والے ہیں، فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کی گردن پکڑ کے اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو آخر ہے ظالم کون؟ ظالم سے مراد کون ہے؟ تو علماء نے لکھا ظالم سے مراد وہ ہے کہ جنہوں نے اہل بیت پر ظلم اٹھائے ہیں، جنہوں نے اہل بیت کے حق کو غصب کیا ہے، وہ ظالم کہلائے جائیں گے، اور قیامت میں انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ فَهَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، قرآن آگے کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ،
ابھی نے روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا۔ جب لوگ تیزی کے ساتھ جنت کی طرف جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو میاں؟ کہا ہم نے تو سوالوں کے جواب دے دیے۔ کہا کون سا سوال؟ کہا نماز کا، روزے کا، حج کا، سب کا جواب ہم نے دے دیا۔ کہا اب ہمیں کیوں روک رہے ہو؟ اب تو ہمیں جنت میں جانے دو۔ کیونکہ پرانی عادت کے مطابق جو پہاڑوں والی عادت ہے اسی رفتار سے تیز بڑھتے جائیں گے جنت کی طرف۔ فرشتے کہیں گے ابھی رکو، ابھی تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب اس آیت کے بارے میں ایک شخص آتا ہے امام ابو حنیفہ کے پاس، اور آنے کے بعد ابو حنیفہ سے کہا کہ ہمارے پیر و مرشد، یہ جو آیت ہے وقفہم انہم مسئولون، ابھی انہیں روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سوال کرے گا کھانے کے بارے میں، اللہ سوال کرے گا پینے کے بارے میں۔ یہ شخص آتا ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد سلام کیا، کہا مولا یہ جو آیت ہے وقفہم انہم مسئولون، انہیں بھی روکو، اب ان سے سوال کیا جائے گا، کہا مولا اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا مولا فرماتا ہے تو اپنے پیر و مرشد کے پاس گیا تھا، اس نے کیا جواب دیا ہے؟ کہا مولا اس نے تو کہا ہے کہ اللہ کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ پینے کے بارے میں سوال کرے گا، تو میرا مولا فرماتا ہے وہ اللہ ہی کیا ہے جو کھلا کے سوال کرے؟ بھائی وہ اللہ ہی کیا ہے جو کھلا کے سوال کرے؟ کہ مولا پھر سوال کس چیز کا ہوگا؟ تو میرا مولا فرماتا ہے اللہ نہ کھانے کے بارے میں سوال کرے گا، نہ پینے کے بارے میں سوال کرے گا، بلکہ ہم اہل بیت کی ولایت کا سوال کرے گا کہ ہماری ولایت رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے، نمازیں جو پڑھی ہیں وہ ہماری ولایت کے ساتھ پڑھی ہیں یا ہماری ولایت کے بغیر پڑھی ہیں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب قرآن آگے کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج قیامت کے دن آج تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، دنیا میں بڑی لنترانی کرتے تھے، میاں ہم تمہارا ایسا ساتھ دیں گے، ہم تمہارے ساتھ ایسے رہیں گے، ہم تمہاری یہ باتیں کریں گے، یہ باتیں پوری کریں گے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آج تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی تو وجہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہاں کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کرے گا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا، ایک کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ دیکھیں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا۔ کیوں؟ کیونکہ فلاں کو میں نے اپنا دوست بنایا، مجھے راستہ غلط دکھایا، غلط راستے پہ لے گیا، مجھے حق سے منحرف کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگر قیامت میں کسی کی محبت کام آئے گی، کسی کی دوستی کام آئے گی، تو وہ صرف آل محمد ہیں، وہ آل محمد ہیں کہ جن کی دوستی کام آئے گی، ورنہ نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ بھائی بھائی کے کام آئے گا، نہ رشتہ دار کے کام آئے گا، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ اہل بیت ہیں۔ اسی لیے نبی فرماتے اول ما یسأل بہ العبد حب اہل البیت، سب سے پہلا جو بندے سے سوال ہوگا وہ ہم اہل بیت کی محبت کا سوال ہوگا، کیونکہ اگر ہماری محبت ہے، دیکھیں بالکل میں آسان سی مثال دیتا ہوں، بقرعید میں ہر انسان قربانی کرتا ہے، کوئی اپنی حیثیت کے اعتبار سے خرید کے لاتا ہے، کوئی اپنے پیسے کے اعتبار سے خرید کے لاتا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں نا بھائی؟ کوئی 10,000 کا لے کے آیا، کوئی 1,00,000 کا لے کے آیا بکرا، کہ معاشرے اور سماج میں نام ہوگا بھائی فلاں صاحب جو ہے 1,00,000 کا بکرا لے کر آئے ہیں۔ اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر بقرعید سے ایک دن پہلے بکرے کی روح نکل جائے
تو یہ جو 1 لاکھ کا بکرا لایا تھا اس کی تو قربانی ہو گئی بھائی، اس کی تو ڈبل قربانی ہو گئی. ایک تو بیچارہ مر گیا، اور جو یہ معاشرے اور سماج میں نام پیدا کرنے کے لیے لایا تھا وہ سب کا سب دھرا رہ گیا. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں، عید قرباں کے دن اس بکرے میں جس میں روح نہیں ہے، کیا آپ اس قربانی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ مردار ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے. مگر آپ انصاف سے بتائیے، کیا کوئی صاحب عقل اس بکرے کے مرنے کے بعد اس بکرے کو آگے یہ کہے گا کہ یہ اونٹ پڑا ہے؟ کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جو ہے مثلا گائے پڑی ہے؟ کوئی کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ مثلا یہ بکرا نہیں بھینس ہے؟ کہا نہیں. کہا پھر کہا ہر انسان جو صاحب عقل ہے وہ دیکھنے کے بعد یہی کہے گا کہ یہ بکرا ہے، یہ بکرا پڑا ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے. دیکھیے بڑی توجہ کیجئے گا. اب جو دنیا والے کہتے ہیں فلاں صاحب تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان کا ثواب ہمیں ملے گا، ان کے روزوں کا ثواب ہمیں ملے گا، ان کی قرآن پڑھنے کا ثواب ہمیں ملے گا. تو جو عمل پہلے سے باطل ہو، توجہ کر رہے ہیں بھائی، جو عمل پہلے سے باطل ہو، اس لیے کہ جس نماز میں آل محمد پہ صلوات نہ پڑھی جائے وہ نماز نہیں ہے. لیکن آپ انصاف سے بتا سکتے ہیں کیا اس نماز کو نماز نہیں کہا جائے گا؟ بھائی نماز تو، لفظ نماز تو کہیں گے آپ، نماز تو اسے کہا جائے گا. جس طریقے سے بکرے کی روح نکل گئی، بکرا بکرا ہے، مگر ذبح کب کریں گے؟ جب اس کے اندر روح ہوگی. اب لوگ لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، جب تک علی کی ولایت کی روح نہیں پائی جائے گی وہ نماز قبول نہیں ہے، وہ نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک روح ولایت علی نہ پائی جائے. بس عزیزان گرامی، تو ولایت آل محمد وہ ہے کہ جو ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب کسی نے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام حضرت سے کہا، یا علی، یہ جو نبی نے ارشاد فرمایا حب علی عبادہ، علی کی محبت عبادت ہے، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. یا علی، یہ کیسے ہو جائے گا؟ محبت آپ سے کریں، عبادت اللہ کی ہو، ذکر آپ کا کریں، عبادت اللہ کی ہو، چہرہ آپ کا دیکھیں، عبادت اللہ کی ہو. بڑی توجہ. تو مولا کائنات نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اگر تم میرا چہرہ میرا سمجھ کے دیکھے گا تو یہ شرک ہوگا، پھر عبادت اللہ کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ میرا چہرہ میرا نہیں ہے، میرے کان میرے نہیں ہے، میری زبان میری نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چہرہ وجہ اللہ ہے، یہ کان عذر اللہ ہے، یہ زبان لسان اللہ ہے. عزیزان گرامی، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، تو ولایت آل محمد لازمی اور ضروری ہے ہر عمل کے لیے. بغیر ولایت آل محمد کے کوئی عمل قبول نہیں ہے، آپ چاہے کتنا عمل کرتے رہیں. دیکھیے حدیث بھی ہے، من ماتا لحب آل محمد ماتا شہیدہ. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے. من ماتا لحب آل محمد ماتا مغفورا. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید کہلاتا ہے. من ماتا لحب آل محمد ماتا مستکمل الایمان. جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ کامل الایمان مرتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے یا رسول اللہ، کیا آپ کی محبت میں مرنے والا شہید نہیں ہوگا؟
کیا آپ کی محبت میں مرنے والا بخشا ہوا نہیں ہوگا؟ کیا آپ کی محبت میں مرنے والا کامل الایمان نہیں ہوگا؟ تو عجب نہیں، نبی ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمائے، دیکھیں نبی نے یہ نہیں کہا من مات علی حب آل محمد کہا ہے، محمد و آل محمد نہیں کہا، یعنی جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید ہے، وہ بخشا ہوا ہے، وہ کامل الایمان ہے۔ یا رسول اللہ کیا آپ کی محبت میں مرنے والا شہید نہیں ہوگا، بخشا ہوا نہیں ہوگا، کامل الایمان نہیں ہوگا؟ تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے، نادان تو سمجھتا نہیں، مجھ سے محبت کرنے والے مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، مگر آل محمد سے محبت کرنے والے مومن ہوں گے، منافق نہیں ہوں گے۔ اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں آپ حضرات سے بہت معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال تاخیر مجلس کی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، میری طرف سے نہیں، کیونکہ میری جو ہے وہ ٹرین بھی ہے، لذا مجھے پہنچنا بھی ہے۔ میں انشاءاللہ یہیں سے جو ہے ربط مصائب دے رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع لگا تو انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پھر کبھی پہنچیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایسا نہیں گرامی میرے بزرگوں میرے جوانوں، یعرف المجرمون بسیماہم، جو انسان مجرم ہوگا وہ اپنی سیما کے ذریعے پہچان لیا جائے گا۔ قیامت میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ قاتل حسین ہے، یہ ظالمین ہیں، بلکہ پہچان لیا جائے گا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آل محمد پر ظلم اٹھایا۔ شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں جہاں کہیں بھی مجلس حسین ہوتی ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، مگر شام سے دکھیاری زینب چلی آتی ہے۔ کوئی آئے یا نہ آئے، مگر جنت البقیع سے شکستہ پہلو چلی آتی ہے۔ جب ذاکر مسائب بیان کرتا ہے، گریہ کرنے والے گریہ کرتے ہیں، تو زینب اماں سے رو کے کہتی اماں یہ سب کیوں رو رہے ہیں؟ ہائے زہرا فرماتی ہے میری بیٹی یہ سب تیرے حسین کو رو رہے ہیں۔ زینب رو کے کہتی اماں جب یہ سب روتے ہیں تو کیا کوئی نے تازیانے نہیں لگاتا؟ کیا انہیں کوئی تماچے نہیں مارتا؟ اے اماں جب میں رونا چاہتی تھی کبھی تازیانے لگائے گئے، کبھی درے لگائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ایسا آپ کی آواز سے بلند ہوئی خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آخری پرسہ ہے نا، جس مہینے کی تمنا پورے سال رہتی تھی، جس عزا کی تمنا رہتی تھی، اب وہ ایام عزا ختم ہو رہے۔ جب یزید نے امام سجاد کو بلوایا ہے، بلانے کے بعد کہا سید سجاد تم 3 باتیں پیش کرو، میں تمہاری 3 باتیں قبول کروں گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں کیا تو میری 3 باتیں قبول کرے گا؟ یزید کہتا ہے کہ ہاں۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری پہلی بات یہ ہے کہ مجھے ایک بار میرے بابا کا سر دکھا دے، میں نے بڑی مدت سے اپنے بابا کا سر نہیں دیکھا۔ یزید کہتا ہے سید سجاد تمہیں تمہارے بابا کا سر نہیں دکھایا جا سکتا،
یزید کا یہ کہنا تھا، ایک مرتبہ امام سجاد نے بندے ہاتھوں کو اوپر کیا، کرنے کے بعد رو کے فرماتے میرے مظلوم بابا، اے میرے بے کس بابا، بابا میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں، لیکن یزید منع کرتا ہے، بابا بابا میری آگوش میں آ جائیے۔ عزیزو، سید سجاد کا یہ کہنا تھا کہ سر حسین ہوا میں لہراتا نظر آیا۔ ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھوں پہ سر حسین کو لیا، منہ پہ منہ رکھ کے سجاد فرماتے بابا، اے بابا آپ کی شہادت کے بعد ارے خیام جلائے گئے بابا، بابا چادریں چھین لی گئی۔ اس کے بعد امام سجاد فرماتے یزید میری دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا لوٹا ہوا سامان واپس کر دے۔ یزید کہتا ہے سامان تو واپس نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے درہم و دینار لے لو۔ امام سجاد فرماتے ہیں مجھے تیرے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے بابا کا لاشا ارے بے گورو کفن پڑا رہا۔ ہائے میری بہن سکینہ زندان شام کے اندھیرے میں ارے بغیر کفن کے دفن کر دی گئی۔ عزیزو، رونے میں بخل نہ کیجیے، آج رونے پہ پابندی نہیں ہے، آج کوئی تماچے نہیں لگائے گا، کوئی تعزیانے نہیں لگائے گا۔ امام سجاد فرماتے ہیں یزید میری تیسری بات یہ ہے، اگر تو میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے ایک ایسا امین آدمی دے دے جو میرے اہل بیت کو مدینہ پہنچا دے۔ یزید کہتا ہے سید سجاد گھبراؤ نہیں، تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ تم بیویوں کی ڈھارس ہو، جب بھی بیویوں پہ مصیبت پڑتی تھی تو تمہیں ڈھارس بناتی تھی۔ یزید کہتا ہے سید سجاد تمہیں آزاد کر دیا گیا، چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ ہتھکڑیاں کاٹ دی گئیں، بیڑیاں کاٹ دی گئیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں اپنی پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ امام سجاد زندان کی طرف آئے، ہائے پھوپھی اماں زندان کے دروازے پہ کھڑی بھتیجے کا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو زینب کی نظر سجاد پہ پڑی، ارے زینب فرتے محبت سے آگے بڑھی، سجاد کو سینے سے لگایا، ارے محبت سے فشار دیا۔ سجاد تڑپ کے کہتے بھوپھی اماں ارے ذرا آہستہ دبائیے، میرا گلا زخمی ہے۔ پھوپھی اماں میرا گلا زخمی ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا ہتھکڑیاں نہیں، بیڑیاں نہیں، کہا میرے لال یہ سب کیا ہوا؟ کہا پھوپھی اماں ہمیں یزید نے آزاد کر دیا، کہا ہے چاہے یہاں رہو چاہے مدینے چلے جاؤ۔ کہا میرے لال تم نے کیا کہا؟ کہا میں پھوپھی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ جیسے ہی سجاد نے یہ جملہ کہا، زینب کی نظروں میں کربلا کا منظر گھومنے لگا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے زینب کہتی ہے میرے لال ارے یزید سے کہہ دو ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر لیں۔ اے بی بی سیدہ، جو رونے کا حق تھا ہم پورے محرم وہ حق ادا نہیں کر پائے، لیکن بی بی آپ اپنے رومال میں ان آنسوؤں کو جگہ عنایت فرمانا۔ عزیزو مکان خالی کرا دیا گیا، شام کی عورتیں پرسے کے لیے آنے لگیں، سرہائے شہداء آنے لگے۔ قاسم کا سر آیا، ام فروہ نے بڑھ کے لیا، علی اصغر کا سر آیا، رباب نے بڑھ کے لیا۔ عزیزو اکبر کا سر آیا، ام لیلہ نے بڑھ کے لیا،
منہ پہ منہ رکھ کے ایک جملہ کا میرے لال تیری چاند سی صورت پہ ماں قربان، اے میرے لال میری حسرت تھی کہ تیرے سر پہ صحرا دیکھتی۔ عباس کا سر آیا ام کلثوم نے بڑھ کے لیا، حسین کا سر آیا زینب نے بڑھ کے لیا۔ اولاد والو تصور شرط ہے، آخر میں دو ننھے ننھے سر آئے، ارے جن کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ ایک مرتبہ شام کی عورت کھڑے ہو کے کہتی ہے، اے بیبیو کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے، بی بی ایسا نہ کہہ، میں ان کی ماں زندہ ہوں لیکن میں نے انہیں دونوں کو اپنے ماں جائے پہ قربان کر دیا۔ عزیزو زینب نے گٹھڑی کو کھولا، چادروں کو نکالا، ام کلثوم یہ تمہاری چادر ہے، رباب یہ تمہاری چادر ہے، ام لیلا یہ تمہاری چادر ہے۔ جب زینب سب کی چادریں دے چکی، اللہ آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو سلامت رکھے۔ جب زینب نے سب کی چادریں دے دی تو آخر میں ایک ننھی سی چادر بچی کہ جس کے گوشے پہ لکھا تھا سکینہ بنت الحسین۔ ارے زینب نے وہ چادر کو لیا، زندان کے اندھیرے میں قبر سکینہ پہ چادر ڈالی، اے میری لاڈلی کیا مدینے نہیں چلو گی؟ شاید قبر سکینہ سے آواز آئی ہوگی، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں خدا حافظ۔ جب مدینے جانا تو صغرا کو میرا سلام کہہ دینا، صغرا سے کہنا صغرا تو نے بڑا اچھا کیا کہ تو کربلا نہیں آئی، ورنہ میری طرح تماچے لگتے، میری طرح تازیانے لگائے جاتے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزو جب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا ہے نا تو قبر حسین کا سب سے پہلا زائر ہے جناب جابر۔ جابر قبر حسین پہ رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ جب یہ قافلہ کربلا کے قریب پہنچا، قبر حسین سے آواز آئی، جابر جب میری قبر سے اٹھ جا، میری بہن لٹ کے آ رہی ہے، جب قافلے کا استقبال کر۔ جابر کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں قافلے کے قریب پہنچا، میں نے دیکھا امام سجاد اپنی سواری سے اتر گئے ہیں، ننگے پیر بابا کی قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ابھی تو آپ کے بابا کی قبر بہت دور ہے، ابھی آپ سواری سے کیوں اتر گئے؟ تو امام سجاد فرماتے جابر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ جناب جابر کہتے ہیں مجھے امام نے اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد میری آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پھیرنے کے بعد کہا جابر اب دیکھو۔ جناب جابر کہتے ہیں وہ منظر بھول نہیں سکتا، میں نے عجیب منظر دیکھا، میں نے دیکھا کہ حسین اپنی قبر سے باہر آ گئے، تمام شہداء حسین کے پیچھے پیچھے، حسین کے بدن سے خون جاری ہے، حسین بہن کے استقبال کے لیے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آواز آئی جابر ارے دور چلا جا، اب میری بہن گریہ کرے گی۔ زینب قبر حسین کے قریب آئی، زینب نے اپنے کو قبر حسین پہ گرایا، زینب دیر تک روتی رہی، گریہ کرتی رہی۔ ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد سے کہا میرے لال میرے غیرت دار کی قبر کہاں ہے؟ سجاد نے ہاتھ کو پکڑا، پھوپھی اماں کو لے کر نہر فرات کے کنارے آئے، ایک چھوٹی سی قبر کی طرف اشارہ کیا،
کہ پھوپھی اماں یہی آپ کے غیرت دار کی قبر ہے۔ زینب نے کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سجاد کو دیکھا، کبھی قبر کو دیکھا، کبھی سجاد کو دیکھا۔ ایک مرتبہ رو کے زینب کہتی ہے میرے لال میں تجھ سے عباس کی قبر پوچھ رہی ہوں۔ سجاد یہ تو کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے، میرا عباس تو قدم اتنا بلند تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر خط دیتے جاتے تھے۔ بس امام سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے پھوپھی اماں، ارے شہادت کے بعد جب گھوڑے دوڑائے گئے، اربن اربا چچا کا لاشا ارے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، یہ میرے چچا کی قبر ہے۔ بس زینب قبر عباس سے لپٹ گئی۔ لپٹنے کے بعد زینب فرماتی ہے میرے غیرت دار یہ زینب لٹ کے آئی ہے۔ بس 2-3 منٹ کے مصائب اور مختصر کر رہا ہوں۔ جب یہ قافلہ چلنے کے لیے تیار ہوا مدینے کے لیے، تمام بیویاں سوار ہو گئیں۔ دیکھا جناب رباب نظر نہیں آ رہی۔ جناب زینب آئی قبر حسین کے قریب، دیکھا کہ رباب قبر حسین سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ میرے والی و وارث یہ رباب کس کے سہارے جائے؟ ایک میری امانت زندان شام میں، ایک آپ کے پہلو میں۔ جناب رباب گریہ کر رہی تھی۔ جناب زینب فرماتی بھابی جان چلیں گے نہیں آپ مدینہ؟ کہ شہزادی آپ کے والی تو موجود ہیں، اب میں کس کے سہارے جاؤں؟ امام سجاد آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد کہتے ہیں اماں چلیے مدینہ، عزیز و امام کا حکم تھا۔ ایک مرتبہ رباب نے اپنے ہاتھ کو قبر حسین پہ رکھ کے کہا اے میرے والی و وارث جب تک رباب زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہ بیٹھے گی، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ ابو حمزہ سمالی فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں آخری جملات ہیں، جب میں مدینے میں امام سجاد سے ملنے کے لیے گیا تو میں نے دق الباب کیا، ایک کنیز نکل کر آئی۔ میں نے کہا مجھے امام سے ملنا ہے۔ وہ کنیز مجھے صحن خانہ سے گزارتی ہوئی امام کی خدمت میں لے گئی۔ تو میں نے صحن خانہ میں عجیب منظر دیکھا کہ کوئی کنیز دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کنیز دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جب میں امام سے ملاقات کر کے واپس آنے لگا تو میں نے دیکھا جس جگہ وہ کنیز بیٹھی ہوئی تھی وہاں سایہ آ گیا ہے اور وہ کنیز اٹھ کے دھوپ میں چلی گئی ہے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے امام کی خدمت میں کہا مولا مدینے کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، اگر آپ نے اس کنیز کو دھوپ میں بیٹھنے کی سزا دی ہے تو مولا اسے معاف کر دیجئے۔ بس یہ سننا تھا، امام سجاد نے سر پیٹا اے ابو حمزہ سمالی ارے یہ کوئی کنیز نہیں، میری اماں ربا ارے بابا سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی، ٹھنڈا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری اس مجلس کو درجہ قبولیت عنایت فرما، ہماری آنکھ سے جو آنسو غم حسین میں گرے ہیں ان کو ہماری نجات کا ذریعہ قرار دے۔ اے رب کریم جن حضرات نے ان مجلس میں دام درہم سخن حصہ لیا ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پروردگار یہ سامعین جو اس وقت موجود ہیں پروردگار ان سب کی جو دلی حاجات ان کو پورا فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما، شر ظالمین منافقین حاسدین سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے رب کریم جلد سے وہ دن آ جائے کہ جنت البقیع میں روزے تعمیر ہو جائیں، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما،
مرتبات عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے قلوب میں اہل بیت کی محبت کو زیادہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجل فرما، ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کر۔ ماتم